السلام علیکم۔ علم گھر کے تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آج حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں دوسری ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آپ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران سبق سیدوں کے کم سن بچے کھیل کود رہے تھے اور جب وہ آپ کے نزدیک آتے تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور 10-12 مرتبہ تقریباً اسی طریقے سے آپ تعظیماً کھڑے ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے کتنا پیار کرتے تھے، آپ کو سید گھرانے سے کتنی عقیدت تھی۔ حضرت امام شافعی کی انکساری کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو بتاتا چلوں۔ کسی رئیس نے کچھ رقم اہل تقوی لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے مکہ معظمہ ارسال کی اور اس میں سے کچھ رقم لوگوں میں پیش کی گئی، اور جب رقم آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے سوال کیا کہ یہ رقم کس کی ہے اور کن لوگوں میں تقسیم کرنے کو بھیجی گئی ہے، تو جواب ملا کہ یہ اہل تقوی درویشوں میں تقسیم ہونے کے لیے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اہل نہیں ہوں، اس لیے یہ مجھ پر حرام ہے۔ حضرت امام شافعی کی کرامت کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حکام روم کچھ رقم سالانہ ہارون رشید کے پاس بھیجا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ چند راہیوں کو بھیج کر یہ شرط عائد کر دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان راہیوں سے جیت گئے تو میں یہ رقم آپ کو بھیجنا جاری رکھوں گا۔ چنانچہ خلیفہ کے بار بار اصرار پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مناظرے پر آمادہ ہو گئے اور آپ نے پانی کے اوپر مصلی بچھا کر فرمایا کہ یہاں آ کر مناظرہ کرو۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب ایمان لے آئے، اور جب اس کی اطلاع حاکم روم کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ شخص آ جاتا تو پورا روم مسلمان ہو جاتا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ آپ بیت اللہ کے اندر چاند کی روشنی میں مصروف مطالعہ تھے تو لوگوں نے کہا کہ شمع کی روشنی میں مطالعہ کیجیے، لیکن آپ نے جواب دیا کہ وہ روشنی بیت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں مطالعہ کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ حافظ قرآن نہیں تھے اور کچھ لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، تو اس نے بطور آزمائش رمضان میں آپ کو امام بنا دیا۔ چنانچہ آپ دن بھر میں ایک سپارہ حفظ کر کے رات کو تراویح میں سنایا کرتے، اور اس طرح ایک ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ علم گھر کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔